کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھڑنے والے جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم منبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون۔ امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے،
इंसानियत का जनाजा उठ रहा है। सनाखान तकदीस मगरब अब कहाँ हैं? इंसानी हुकूक की बात करने वाले अब कहाँ हैं? ये खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। खून जब बहता है तो जम जाता है और फिर अपने असरात छोड़ता है। तो इसी खून शहीदा से चरागा होगा और इसी से इस उम्मत में बहार आएगी। अल्लाह इस उम्मत को इत्तेहाद दे, इसको इत्तेफाक और यगानगत का नूर दे। जब ये उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी तो फिर कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा। लेकिन हमारे इफ्तराक ने, हमारे इंशिकाक ने, हमारी बाहमी लड़ाइयाँ ने, हमारी जोग्राफियाई तकसीम ने, हमारी फिरका वाराना लड़ाइयों ने दुश्मन को दलेर कर दिया हुआ है। आज हुक्मरान सिर्फ अपने सतही मफाद के लिए, सिर्फ सतही मफाद के लिए उम्मत का बहता हुआ खून गवारा कर रहे हैं। कितना नाजुक दौर था इस उम्मत पर और हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। इस्लाम ने सरखरू होना ही होना है, ये बात ज़हन में रखिए। अगर कोई बुज़दिली दिखाता है तो वो बुज़दिली की मौत मर जाएगा, लेकिन इस्लाम ने गालिब होना है। ये दुख, ये अजियत, ये तकलीफ़ें, ये इस वक्त जो हालत है फ़लस्तीनियों की, दर्दनाक सूरत हाल है। लेकिन इकबाल ने कहा था कि खून 100,000 अंजम से होती है सहार पैदा। कितने सितारों का खून होता है फिर जाके सहार का सपीदा नमूदार होता है। शहादतें होती हैं, अजियतों से लोग गुजरते हैं, फिर नतीजा पैदा होता है। तो ये नतीजा इंशाअल्लाह पैदा होगा और उम्मत को इंशाअल्लाह गालिब आना है। हमें अपने हिस्से का काम करना होगा, हमने उनके साथ खड़े होना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया की अशराफिया, एक दो ममालिक के अलावा, वो उनके साथ नहीं है। वो बयानबाजी की हद तक अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ करती है। आप देख लें पूरी दुनिया के ऊपर 56-57 इस्लामी ममालिक जो हैं, उनके हुक्मरान, अशराफिया और बड़ी बड़ी फ़ौजें कहाँ खड़ी हैं। सफारती सतह पे खुलूस के साथ कोशिश की जाए, और अगर लगता है कि ये कोशिशें बराबर नहीं होंगी तो हमारे पास ये रास्ता मौजूद है जिहाद का। जब आपके पास ताकत होगी, तवानाई होगी, तो फिर आपकी सफारती बात भी मानी जाएगी। रशी के फाकों से टूटा ना बरहमन का तलिस्म, आसाना हो तो कलीमी हकारे बेबुनियाद। हजरत मूसा अगर कलीमुल्लाह थे, एक उनका वस्फ था, लेकिन दूसरे हाथ में असा भी था। जिहाद का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, और उन्हें पता हो अगर इनकी बात सफारती सतह पे नहीं मानेगी तो ये रास्ता इनका खुला हुआ है और इससे गुरेज नहीं करेंगे, तो फिर आपकी बात सफारती सतह पे मान ली जाए। लेकिन उन्हें पता है कि ये चीख चिल्ला के रो के जो है वो फिर खामोश हो जाएंगे, तो वो आपकी अश्क शुई भी नहीं करेंगे। महज एक रस्म के तौर पर कार्रवाइयाँ होंगी और बात खत्म हो जाएगी। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा हमें क्या देगी? वो तो इस्तेमाल की बंदी है, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उम्मत को अपना प्लेटफॉर्म फराहम करना होगा और उम्मत को अपने मसाइल हल करने के लिए हमारे पैगंबर ने जो रास्ता जिहाद का दिया है उसी रास्ते पे चलना होगा। फिर देखना कि किस तरह कुफर दुम दबा के भागकर घुटनों के वाल आता है। मुसलमान का मुकाबला नहीं हो सकता अगर वो गैरत पे आ जाए। दूसरा, इस वक्त वहाँ बेचारे लोग सिसक रहे हैं, उनके पास दवाएं मौजूद नहीं हैं और उनके पास ग़िज़ाई किल्लत है, मकान उनके ख़त्म हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 52,000 लोग बेघर हो गए और कहीं इससे ज़्यादा लोग बेघर हो गए। ये तो उनकी रिपोर्ट है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें आसूदा ज़िंदगी दी है, तो हम आधी रोटी खा लें और आधी रोटी उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए भेजने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इदारतुल मुस्तफ़ा के तहत वहाँ काम का आगाज़ किया है। अगर कोई हमारे पे एतमाद करना चाहे तो हम भी इस खिदमत के लिए हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह आज से वहाँ गज़ा के अंदर अल्लाह की तौफीक से काम का आगाज़ हो गया है उनकी नुसरत और एआनत के लिए। बाकी मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनके ज़रिए से आप जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। आपको इत्मीनान हो जहाँ तो ये काम करने का है। इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर जो इबलाग के ज़राए हैं वो बहरहाल इस दौर के अंदर मौसर हैं और उनके जुल्म को, जबर को बेनकाब करने के लिए ये एक अच्छा ज़रिया है। और इस मरतबा पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया के ऊपर उनके जोर और जुल्म सामने आए। पहले उनका अपना मीडिया था, मीडिया पे कब्जा होता था और कुछ बाहर नहीं निकलने पाता था, लेकिन इस मरतबा कैसे कैसे मनाज़र जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं और लोगों का जज्बा और जोश व खरोश आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो भी टूल्स हों उनके ज़रिए से हम उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया के ऊपर पहुँचाएँ। ये हमारा काम है जो हमें हर सूरत करना चाहिए। इसी तरह उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, अपने मुल्क की बनी हुई मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें, तुर्की की मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें। कुफर की आंखों में खटकता है तुर्की, वो चुभता है इनकी आंखों के अंदर, किस तरह इसको मिटा डालें। तो उनके साथ खड़े हों। आप सियाहत करने जाते हैं तो तुर्की जाएं, दीगर मगरबी ममालिक की बजाय। तुर्की में अंबिया की कबूर मौजूद हैं, सहाबा की कबूर मौजूद है और तुर्की में साबे कहफ का गार है। हमारी तारीख़ है तुर्की में बहुत सी, तो वहाँ देखें और वहाँ उनके लोगों का जज्बा और उनका ईमान और उनका अखलाक, फिर पाकिस्तानियों से जिस तरह वो टूट के मोहब्बत करते हैं
ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں، معیار میں کم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی استعمال کریں۔ تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں، جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشی اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں۔ امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں۔ آج وہ پکارے ہیں این العرب این انتم یا جنود المسلمین، کہاں ہو مسلمانوں تم؟ نہتے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حق کبھی دبا نہیں کرتا۔ الاسلام یالو ولا یولا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر اس خطے کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کے فرامین بہت واضح ہیں۔ دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ لوگوں کا ان کو تنہا چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ حق پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عساکر کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور وہ منظر کتنا دل فریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور یہ اس وقت امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، اور یہ بالکل حالات اب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حصہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، بزدلوں کا ٹولہ، اور ایک لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئے، اللہ اکبر، اور انہیں کہیں گے کہ آپ بتاؤ کیا کرنا ہے، میں بد دعا کرتا ہوں یہ غرق ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لڑ کے جہاد کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جہاد اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام رجال ثقہ ہیں۔ میں اب میری زبان نہ کھل جائے، بڑی کوشش کی گئی کسی طرح سے حضرت امام مہدی کے نزول والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے، آج سے چند سال پہلے محققین بٹھائے گئے کسی ملک میں، لیکن نہیں کر سکے۔ اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور اس سے ملتی جلتی باقی صحیح حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اور فرمایا مقام لطف پہ قتل کر دیا جائے گا، بھاگتا ہوا۔ اللہ اکبر، بھاگتا ہوا مارا جائے گا، وہ جو جس پہ ناز ہے، اور وہ کہتے ہیں 1000 سال حکومت اس کے آنے پہ ہم کریں گے، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بےتاب ہیں، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا انگلینڈ کے اندر وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا۔ وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے، اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کوہ میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے پاس میں، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری، پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے۔ فیقول یا محمد،
اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے، لَأَجِیبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں۔ اللہ اکبر، وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے عساکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے۔ بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود سے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے۔